رسالت کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیے، انسان اپنی عقل سے مکمل ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کا مادہ عام فہم، کسی بھی عربی لغت کے دفتر پر رابطہ کریں، کتاب کو کھولیں، ہم بطور انسان ہم کہتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو، تو اس کا مادہ ہے نسیون، جس کا مطلب ہے بھولنے والا، اور ہمارے پنڈی کی زبان میں کہو تو پلکڑ۔ پھر ہمارے اوپر جذبات کا انفلوئنس ہوتا ہے، ہمارے اوپر ماحول کا اثر ہوتا ہے، ہمارے اوپر شخصیات کا اثر ہوتا ہے۔ ہم جس طرح کے جذبات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یا جس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہم پر غالب آتے ہیں اور ہم اس طرح کا ذہن بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ہماری عقل میں نقص ہے، ہمیں ایک مرشد اور رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنی عقل کے تحت مکمل طور پہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ گو کہ اللہ نے ہمیں سوچنے کا، سمجھنے کا یہ شعور عطا فرمایا ہے، کمال عطا فرمایا، ہمیں دماغ عطا کیا ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، ہم اس سے مکمل طور پہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے اوپر وحی نازل فرمائی تاکہ ہم اپنی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ خالق و مالک، وہ واحد و یکتا رب العالمین اللہ پاک جو ہم سے چاہتا ہے وہ پورا کلام ایز اٹ از جو انبیاء پر نازل ہوا وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی حکمتیں بہت ساری قرآن مجید میں موجود ہیں، اس موضوع میں الجھے تو وقت نہیں رہے گا کہ اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں مقرر کیا جو اعتراضات حضور پہ کیے گئے، اللہ نے ڈائریکٹ کتاب کیوں نہیں نازل کی، ہر ایک کی حکمت بیان کی گئی، اور رسول کو انسانوں میں سے ایک انسان کو اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ ہم اس کو دیکھ کر سیکھ بھی سکیں اور اس کے کلام کو، اس کے افعال و اعمال کو ایکسیپٹ بھی کر سکیں۔ چونکہ فرشتہ لے کے آتا تو چھوٹی سی ایک جملے میں مثال ہم کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، ہمارے لیے ناممکنات میں سے ہے، لیکن آج جتنی بھی رائج پچھلی شریعتیں تھیں یا آج محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی شریعت مبارک ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح ہماری لائف ہے، ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جتنی ہماری ضروریات ہیں، اسی طرح انبیاء بھی بشری وجود میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی بھی وہی ساری مجبوریاں اور رسپانسبلٹیز اور ان کی بھی ساری وہی بنیادی ضروریات ہیں جو آج ہماری ضرورتیں ہیں۔ اس لیے وہ ہم جیسے ہو کر بھی نہیں ہوتے، چونکہ اللہ ان سے کلام فرماتا ہے اور ان کو منتخب فرماتا ہے، وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دماغ کمزور ہے، ہم مکمل ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، تو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اس پر چلانے کے لیے، رب سے بندے کو جوڑنے کے لیے انبیاء اور رسول تشریف لاتے ہیں۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت 213 نمبر 213 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ 213 نمبر آیت کہ سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا پر بھیجا گیا، آگے اولاد ہوئی تو ہر چیز واضح تھی، لیکن آگے اختلافات پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سب فنا ہوئے، چند مٹھی پر لوگ دوبارہ آباد ہوئے اور اللہ نے سارا نظام چلایا۔ لیکن اس کے باوجود وہ پہلے ایک دین حق پر تھے، ایک جگہ پر وہ جمع تھے، ایک ہی دین پر تھے، لیکن ان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کے رونما ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اللہ خود بتا رہا ہے کہ کیوں ضرورت ہے رسول کی اور نبی کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا
اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے۔ یہ آیت کا تھوڑا سا حصہ میں نے تلاوت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ہمارے جو باہمی اختلافات ہیں، جو نظریات میں مکسنگ ہو جاتی ہے، جو شیطان اس کے اندر آ کے ہمیں بھٹکا دیتا ہے، اللہ نبی اور رسول کے ذریعے خود ارشاد فرما رہے کہ میں ان کو بھیج کر جو ڈر سناتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، ان کے ذریعے ایسی کتاب بھیجتا ہوں کہ جو ان کے اختلافات کو ختم کر دیتی ہے، ان کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ تو نبی کی ڈیوٹی ہے انسانوں کو جوڑنا اور جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا۔